1985 سے میں ہر بجٹ کو پریس گیلری میں بیٹھ کر اس کی پریزنٹیشن کے دن سنتا رہا ہوں. آج میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ مجھے پتا تھا کہ سنی اتحاد کونسل اور یعنی جو کہ ایک زمانے میں تحریک انصاف کہلاتی تھی ان کا فل شور شرابے کا ماحول تھا، اور اگر آپ بیٹھتے ہیں اس صورت میں پریس گیلری میں تو آپ کو وزیر خزانہ کی تقریر سنائی نہیں دیتی، اس لیے لوگ وہ پریس روم میں آ جاتے ہیں. دھکے کھاتے وغیرہ بھی آپ جائیں، پہلے 2:30-3 بجے پہنچیں اور پھر بھی وہ مقصد حاصل نہ ہو. تو بہرحال اس پورے عرصے میں بطور سیاسی رپورٹر اور ایک سیاسی معاملات کے شاہد کے طور پر جو میں نے سیکھا طالب علم کی حیثیت میں وہ یہ ہے کہ الفاظ جس طرح بیان کیے جائیں اسی میں ہی خبر ہوتی ہے، دھوکہ اسی میں ہی ہوتا ہے. دھوکہ میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تنخواہ داروں پہ کچھ میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ ورڈ یہ بھیا یہ لکھی ہوئی تحریر ہے، میں تو ان کی لکھی ہوئی تقریر اور جیسے انہوں نے پڑھی ہے انہوں نے ایز اٹ از اس کو پڑھا بھی ہے. ایف پی آر نے 2019 سے 2023 تک کارپوریٹ انکم ٹیکس کی اصلاحات نافذ کی. اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کارپوریٹ تھا کہ کارپوریٹ کے لیے کام کرنے والے اور کارپوریٹ ادارے، اب پرسنل ذاتی آمدنی کو اصلاحات ریفارم انکم ٹیکس کو ان پرسن کر دے. صحیح، اس میں تنخواہ دار طبقہ تو نہیں آ رہا نا. اس زمن میں انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے. وہ قائم، بالکل تالیاں جس پہ آپ خوش ہو گئے. اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم سلیب ٹیکس سلیب اس کو نہ چینج میں اضافہ نہ کیا جائے، یعنی 45% نہ لگایا جائے. یہی تو میں نے کہا نا سر، آپ کے خدشات نہیں، لیکن آگے سن لینا پھر اسی میں جو انہوں نے فرمایا، میں خود کچھ نہیں کہہ رہا. جبکہ ٹیکس سلیبز میں کچھ رد و بدل کی تجویز ہے، بٹ وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے نہیں ہے. جناب علی سر تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی آمدنی کی مثال کے طور پر اگر آپ 3 لاکھ روپے سے زیادہ 4 لاکھ کے قریب کما رہے تھے تو آپ یعنی 25% دیں گے ٹیکس، اور باقی 30 بھی دیں گے اور 35% بھی دیں گے تنخواہ دار طبقہ ہوتے ہوئے. آپ پہ جو احسان کیا گیا ہے جس پہ آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کی فرض کریں 23 کروڑ روپیہ ماہوار تنخواہ بھی ہو تو آپ سے 45% وصول نہیں کیا جائے گا جو پہلے تجویز تھی. آگئی سمجھ؟ ہاں، کاروباری افراد سے جو ذاتی طور پر کریں گے شاید ان سے لیا جائے. عرض میں آپ کو صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اضافہ ہوا ہے سلیبس میں. جیسے وہ سلیبس آپ کے جو بجلی کا بل آتا ہے نا تو 10 یونٹ بڑھ گئے تو سلیب دوسرا ہو گیا، اس میں فی یونٹ کی قیمت بڑھ گئی. اسی طرح یہ بھی ہے. اس میں تنخواہ دار طبقے کی سلیب میں اضافہ تبدیلی نہیں ہوگی. پڑھا ہے آپ نے، آگے جو لائن ایڈ کی وہ ایک ڈیفرنٹ لائن ہے. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ٹیکس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، آپ برائے مہربانی انہیں اٹینڈ کر لیجئے گا اور مجھے آگاہ کر دیجئے گا کہ میں نے کتنا آپ کو گمراہ کیا. چلو شہباز شریف صاحب جس طرح امپریشن انہوں نے دیا ہے آج، شہباز صاحب آج بالکل بہت مسکرا رہے تھے، بہت خوش تھے. بہت امپورٹنٹ بات جو انتہائی فراخ دلی سے کھلے دل سے کرنی چاہیے کہ باوجود نوارد ہونے کے ایک منتخب ایوان میں سینیٹر اورنگزیب صاحب جو بینکنگ کے شعبے سے یہاں آئے ہیں انہوں نے انتہائی پر اعتماد انداز میں بجٹ تقریر پڑھی ہے جو طویل تقریباً 1 گھنٹے پر مبنی تھی. اس دوران جو شور شرابہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے وزرائے خزانہ اپنے کانوں پہ وہ کھوپے چڑھا لیا کرتے تھے ہیڈ فون کے نام پر کہ جی کوئی آوازیں نہ آئے. انہوں نے وہ بھی نہیں لگائے. اسحاق ڈار صاحب اکثر لگاتے ہیں. دوسری بات یہ جو جس پہ میں مزید حیران ہوا کہ انہوں نے اپنی پوری تقریر اردو میں کی اور اس میں انہوں نے بہت کم انگریزی کا استعمال کیا. نہیں، ایک تو اور اس میں بھی سوائے ایک آدھ فقرہ جیسے یعنی کہ کثیر الجہتی کو وہ ذرا دائمہ کر گئے، لیکن بڑی اچھی انہوں نے روانہ تقریر میں ایک آدھ 39 صفحے کی تقریر، کوئی میں کہہ رہا ہوں تو وہ سپیچ ان کی اچھی تھی، بولنے کا انداز، تقریر اچھی تھی، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی اچھی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے ڈیوائسو ماحول میں جہاں پہ شور شرابہ ہو رہا تھا موصوف نے انتہائی اعتماد سے اپنا بجٹ پیش کیا ہے. ٹھیک، پہلی نظر میں اس کو سنیں اور پڑھیں تو یہ احساس ہوتا ہے
کہ جس انداز میں ہمیں ڈرایا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ تو بھی وہ کہا ایسا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کو مانا نہیں گیا ہے، یہ پہلی نظر میں۔ اچھا، حکومت نے اپنے زور بازو پہ، ارے بابو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی اگر آپ اس کو ویسے پڑھیں گے سرسری، اور خاص طور پر میرے جیسا جاہل آدمی معاشی امور کے بارے میں پڑھے گا اور سنے گا تو کہے گا یار وہ جو ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی نازک ہے۔ حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ کیسا ہے؟ فیئر اوپینین سر، ڈیبیٹ فیئر کریں گے۔ اوپینین میرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریزنیبل ہے، معقول تو گورنمنٹ جتنا کر یعنی سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اب میں یعنی توقع بھی نہیں میں بلکہ اب خدا سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے دل میں جو خوش فہمیاں تھوڑی سی ابری ہے، تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، یہ برقرار رہے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ وہاں پہ 3 بجے سے پارلیمان کی بلڈنگ میں تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا 4 بجے بجٹ ارے پیش ہوگا۔ بابو مجھے پتا ہے، اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ 3 بجے گئے، ورنہ آپ کو گاڑی بھی پارک کرنے کی جگہ نہ ملتی، باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ باہر وہ ساری کلرک ایسوسیشن نے پورا روڈ بلاک کیا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا بال سفید کیے ہیں، اسمبلی کور کرتے ہو تو برائے مہربانی مجھے کم از کم یہ نہ بتائیے کہ آپ کو آج کے دن کون سی مشکلات پیش کرنی ہیں، ٹھیک؟ سر میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جیسا ذہین اور فتین اور انرجیٹک رپورٹر وہاں گیا ہوا ہے تو میں آج اس طرح بیٹھوں گا جیسے میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کہ بھائی عدنان کیا ہوا، بھائی عدنان اس پہ کیا ہوا، بھائی عدنان اس کا کیا ہے۔ اللہ کرے اب آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے، آج جس حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے یہ کون سی سیاسی جماعت کا بجٹ؟ سر پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے صدر کون ہے؟ شہباز شریف، نہیں اب میرے خیال ہاں نواز شریف ہو چکے ہیں اب۔ کیا وہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں؟ الحمدللہ لاہور سے جہاں سے آپ ہرانا چاہتے تھے انہیں، اس کے سامنے والے حلقے میں، وہاں سے تو الیکشن لڑے نہیں، تو وہ مونی روڈ والی سائڈ پہ لڑے الیکشن جا کے، تو وہاں سے وہ جیت گئے۔ تو وہ اپنی جماعت کی جانب سے پہلا بجٹ جو ہے وہ سننے، اس کا حصہ بننے، اس کی سرپرستی فرمانے خود کیوں تشریف نہیں لایا؟ نہیں کچھ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ کابینہ کا ممبر ہو تو وہ اس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس سے پہلے منظوری انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالتے ہی کس برتے پر تمام معاشی ٹیم کو طلب کر لیا تھا کہ 10 من کے ہو جائے بجٹ پیش کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مجھے ہاں ذکر کیا تھا آپ نے، اچھا ہاں وہ ذکر میں نے کیا تھا؟ جب شہباز شریف، بھائی میں نے ذکر نہیں کیا تھا بھائی، یہ خبر ہے خدا کے لیے یار، یاد آ گیا مجھے، شتر مرغ کی طرح آنکھیں نہ بند کرو، جب شہباز میرے شریف- سوال کا جواب میں چینٹا مت کرو۔ یاد آ گیا مجھے، جب شہباز شریف نواز شریف کو وزیر اعظم مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے پکارتے رہے، اس میٹنگ میں ہاں ہوا بالکل، تو وہاں یہ ٹیم اب کیا انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ جاؤ بجٹ پیش کرو۔ اب اور اتنی گرمی یہ میں، ایز اٹ از ہوا۔ ہاں اتنی گرمی میں لاہور سے نہیں آیا جا سکتا۔ یار اگر گرمی اتنی ہی ہے تو پھر پارٹی صدارت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹی صدارت کے لیے تو آپ کو گاؤں گاؤں جانا پڑے گا بھائی، گرمی ہو سردی ہو۔ پارٹی صدر بنے ہیں وہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر نہیں بنے کہ انہوں نے پوری یونیورسٹی پھرنی ہے، ڈپارٹمنٹ پھرنے ہیں، طلباء سے ملنا ہے۔ پارٹی صدر نا نون لیگ کے نواز شریف ہیں وہ، تو آپ اس تو طرح وہ اپنا کمرے میں بیٹھ کے ریموٹ چلایا کریں گے۔ ٹی وی پہ سنی انہوں نے پوری تقریر، اور ان کو پہلے بتائی گئی، آپ نے بتا دیا کہ یہ اچھا آپ کو یہ بھی یقین ہے؟ مجھے لگتا اس وقت انہیں گرمی نہیں لگی؟ نہیں وہ اسی میں بیٹھے تھے، کہاں سے کرنے۔ چلو اب ہم تو یہ کہہ اب رہے یہ تھے، بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا مسئلہ رہا، پیپلز پارٹی کا دیکھیں کیا ہم مسئلہ تو رہا؟ بہرحال میں جناب میں کوئی غلط فہمیاں نہیں پھیلا رہا ہوں، لیکن مجھے ایسے خیال آ رہا ہے کہ اگر تو میاں صاحب نے پارٹی کی صدارت نہ سنبھالی ہوتی اور وہ آج تشریف نہ لاتے تو میں شاید نہیں یہ سوال کوئی نہ اتنی کرتا۔ بڑی خبر نہیں ہے۔ نہیں خبر ہے، میری دانش میں ہے۔ نواز شریف دیکھیں وہ عمر کے اس حصے میں لاہور اتنی گرمی میں آنا، ہم یہاں اسلام آباد سے گئے ہیں گاڑی میں، ہم گرمی سے آدھے ہو گئے ہیں، تو اتنی دور سے اگر آئے ہیں بجٹ کی ڈیٹیل ان کو بتا دی گئی۔ For God's sake, I mean, اب پیپلز پارٹی- don't bring in age. ورنہ اگر اتنا ہی وہ تھکے ہارے محسوس کر ضروری رہے نہیں ہیں تھا سر۔ تو ان کو پارٹی صدارت سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور مودی جی کو وہ ایکس کے ذریعے پیغام بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ جب ممکن ہے تو دونوں مل کے 2 ارب آدمیوں کی زندگی بدلتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ایک نہیں بڑے نہیں، لیڈر، ایک طرف تو 2 ارب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب بھی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اتنی سرپرستی بھی ضروری نہیں ہے سر۔ یار کتنا اچھا لگتا اب ایک اور آپ نے اینگل نکال لیا کہ وہ نہیں آئے، اور یعنی کہ جن کو سینیٹر اورنگزیب صاحب، وزیر خزانہ صاحب، وہ
यूं करके जब जाते और उनके घुटनों को हाथ लगा के, कितना अच्छा विजुअल बनता। उसके उसके बाद बाद का आगाज नवाज शरीफ के नाम से किया। जी जिक्र से किया, बस चले कर लिया। अच्छा चले छोड़े, अब आप ये बताइए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मसला? सर हम तो ये ढूंढते रहे कि पीपल्स पार्टी, पहले तो ये खबर दोपहर में हमें दे दी गई कि पीपल्स पार्टी राजी हो गई। अब जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो उनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा था। अब इजलास के दौरान बाहर खड़े हम सहाफियों तक यह इतला पहुंची कि पीपल्स पार्टी इस पर राजी नहीं हुई। फिर ऑफ कोर्स अब इजलास किस पे राजी नहीं? बजट सेशन में बैठने को, क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। सिर्फ बजट के बारे में बताया गया कि हम बजट पेश कर रहे हैं, ना उनसे तजावीज़ ली गई, ना उनको एतमाद में लिया गया। एक इजलास तो करवाया था ना सरदार याद सादिक साहब, वो एक ही इजलास हुआ था, उस जिससे आपके महबूब वजीर खजाना साहब ने चीन के दौरे से खिताब किया था। उसमें विंडो पे जैसे जाते हैं बानी तहरीक, आज भी अंतर शहरी रहमान साहिबा की वो बात दोबारा दोहराई गई कि उस दिन भी शहरी साहिबा को ये एतराज था कि हमें प्रॉपर ब्रीफ किया जाए कि किन किन कंडीशंस पर IMF प्रोग्राम आएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो किस कंडीशंस पर आएगी, सूबों का शेयर क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या होगी, टैक्स जो लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं और कितने लगाए जा रहे हैं। तो आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पार्टी को। तो जब वो पार्लियामानी कमेटी के इजलास के दौरान हमने हर तरफ में खबर ये ब्रेक हो गई, उसके बाद पार्लियामानी पार्टी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी अपने अपने कमरों की तरफ चली गई। तो हमें बताया गया कि शाजिया मरी साहिबा जो हैं, आज मोबाइल यूज करने पे पाबंदी थी कि आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, और वो पिछले 2 दिनों से, कल कुछ 4 यूट्यूबर्स को अरेस्ट, काफी दिनों से अब लग चुका है। हाँ, कल 4 यूट्यूबर को जो है वो शायद किसी थाने भी भिजवाया गया पकड़ के कि वो यूट्यूब के लिए वहां को वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अंदर नहीं, दैट इज नॉट फेयर। देखो जो भी करता है ना, देखो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, नहीं, पार्लियामान बिल्डिंग के अंदर जो है ये कैटेगोरिकल रूल्स हैं, और दुनिया भर की किसी भी पार्लियामान में, अमेरिकी कांग्रेस हो, बरतानिया की हो, आप जब पार्लियामान हाउस के अंदर चले जाएं तो फिर आपका हक नहीं है कि आप वो एक मेंबर जा रहा है तो आप उसको ये कहें कि मोबाइल पे क्या वीडियो नहीं, यू कैन नॉट। वो जगह जो है वो पार्लियामेंटेरियन की है, आप उसकी प्रिवेसी को वायलेट कर रहे हैं। ओके, तो आज ये आप इंडिया में लोकसभा में वहां यूट्यूबर्स नहीं, मोबाइल से नहीं सर, आप जेब में मोबाइल रखें पर यूज नहीं कर, लेकिन प्रेस गैलरी से आप जब जाएंगे लॉबी में जाते हुए, नहीं, सॉरी मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। मैं पार्लियामानी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ना। जब तुम प्रेस गैलरी से उतर कर दूसरे बाले पे आए हो, दूसरी मंजिल पर आए हो, तो वहां से कौमी असेंबली के अरकान बाहर आ रहे हैं या कोई वजीर बाहर आ रहा है, तो आप एकदम से उसके मुंह में कहें ऐ जनाब की बजट पेश किया चवल जी नहीं मारी जे करते हैं, पिछले साल तो किया था। फर्ज करो वो बाथरूम जने जाना चाह रहा है, उसने नमाज पढ़नी है, या उसके कोई हल्के के लोग आए हुए हैं, उन्होंने चाय पीने जाना है, लेकिन आप रोक के कहेंगे। तो कल जो, हाँ ठीक है, कल कुछ लोगों को पढ़ के 4 लोगों को बताया जा रहा है, उनको मेरा ख्याल है वो मजीद करेंगे क्योंकि इन्होंने सख्ती कर दी है आज। लेकिन ये चीज बेहतर होता कि हम खुद ही, हम प्रेस को इस पे एतमाद में लिया गया, पार्लियामेंट रिपोर्ट। अरे बाबा, मैं जानता हूं इस वाक़े को, और प्रेस गैलरी वाले जो रेगुलर हैं, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं, उनकी अक्सरियत ये जो नए इकदाम लिए गए हैं उनको अप्रूव करती है कि यस, क्योंकि आप हमसे ये मौका छीन रहे हैं कि फर्ज करो अचानक मुझे रास्ते में वहां पे ख्वाजा साहब मिल गए, ख्वाजा आसिफ साहब, मैं जी ख्वाजा साहब की हाल है, ये वो जरा गल सुनना। अब फर्ज करें मैं उनसे कोई खबर पूछना चाह रहा हूँ, तो वो 10 आदमियों का हजूम आके कहे हाजी ख्वाजा साहब तो सारी क्या मुज़ाकरात, ऑफ कोर्स इसको डिस्करेज होना चाहिए, और हो रहा है अच्छी। और इसकी वजह से ये हालत भी हो गई है कि अब अरकान असेंबली ने कैफेटेरिया में आना बंद कर दिया, नहीं आते, अब नहीं आते। जबकि जब हमने शुरू किया था तो एक टेबल मुख्तस होती थी उस जमाने में, वजीर ममलिकत बराए खारिजा थे ज़ैन नूरानी मरहूम अल्लाह बख्शे, और उनके खास किस्म के वो सैंडविचेस बनवाते थे जिनमें मिर्चें होती थी, और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उस मेज पे जो गुफ्तगू होगी वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड होगी। तो जब जितनी अफगानिस्तान की निगोसिएशंस हो रही थी वो सारी मैं तफसीलात उनसे पूछता था, वो बताते। ये अच्छी, अब जो 2016 में मैंने शुरू किया, लेकिन आप वो बात पे गच्चा दे गए ना। मैं आ रहा हूँ, मैं गच्चा नहीं दे रहा। अच्छा, तो शाजिया मरी साहिबा ने फिर कुछ, हम जितने मीडिया वाले थे वहां पहुंचे, कुछ ने वहां मोबाइल निकालने की जसारत की, कुछ को रोका गया कि यार ना निकालो, आज सब कहा है पार्लियामेंट के अथॉरिटीज ने। खैर शाजिया मरी साहिबा ने उन्हीं बातों को दोहराया जो शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू थी, जो उसमें हुई कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हम इस बजट सेशन का बायकॉट करेंगे। ये लफ्ज थे कि हम बायकॉट करें।
جب یہ بائیکاٹ والی بات شہباز شریف تک پہنچی تو ہم ابھی شازیہ مری جب جا چکی تھی تو اچانک ہمارے ایک دوست تھا وقار ستی صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ شہباز شریف نے فوراً بھیجا ہے اسحاق ڈار صاحب کو بلاول صاحب کے کمرے کی طرف. تو پھر ہم گیلری سے دوڑتے ہوئے گئے تو رستے میں ہمیں اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب ملے. اور کمال بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب دراز قد ہیں. احسن اقبال صاحب کو مشکل ہو رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کو پکڑنے میں. وہ اتنے تیزی سے جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ کہ ان کی ٹائی جو ہے وہ لہرا رہی تھی ہوا میں, اور احسن اقبال صاحب کوشش کر رہے تھے انہیں قدم سے قدم ملا پائیں. تو وہ فوراً اندر گئے. بلاول صاحب کے کمرے میں 2 اور لوگ موجود تھے, خورشید شاہ صاحب اور ایک اور شخص نوید قمر صاحب وہاں موجود تھے. تو ان کی کوئی لگ بھگ 16-17 منٹ ہم باہر کھڑے رہے, اندر ان کی گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد خورشید شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, احسن اقبال اور اسحاق ڈار صاحب کمرے سے باہر آئے, صحافیوں سے گفتگو نہیں کی. اور پھر اسحاق ڈار صاحب آگے تھے اور وہ چاروں اسحاق ڈار صاحب کو کہ قدم ملانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب تیزی سے ان کو لے گئے. بلاول صاحب اندر رہے. کچھ 7 سے 8 منٹ کے بعد بلاول صاحب کی جب گاڑی لگائی گئی تو بلاول صاحب باہر نکلے. تو ہم سارے اس طرف لپکے. تو میں نے رولز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں موبائل سے کچھ بنا سکوں. تو کچھ ہی سیکنڈ بنے تھے کہ اس سارجنٹ نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, کیونکہ ادھر ویسے بھی ان کی تو گاڑی جب آتی ہے تو ان کا کمرہ تو گھستے ہی ہے نا پاس ہی ہے. اچھا, اس پر بلاول صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا صلح ہو گئی, آپ مذاکرات کامیاب ہوئے, خورشید شاہ صاحب چلے گئے. تو بلاول صاحب نے کہا میں تو جا رہا ہوں گھر ریلیکس کرنے, میں تو جا رہا ہوں, ٹی وی پہ چلا میں تو جا رہا ہوں گھر. لیکن انہوں نے بڑے خوشگوار موڈ سے کہا میں تو جا رہا ہوں گھر ریلیکس کرنے, آپ جانے اور سیشن جانے. تو اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہ چلے گئے. اور بجٹ سیشن میں 4 لوگ بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اعجاز جاکرانی صاحب, مرتضیٰ صاحب, خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب. صرف 4 لوگ تھے. لیکن پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں تقریباً آج 90% اٹینڈنس تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, بٹ وہ نہیں بیٹھے, صرف 4 لوگ تھے. آج کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا جان بوجھ کے. مقصد اس کا یہ تھا کہ صحافیوں کا جو ہجوم ہے وہ عمر ایوب صاحب کے چیمبر کے باہر نہ کھڑا رہے. نہیں یہ کانسپریسی تھیوری میں خدا کے لیے کہہ رہا ہوں, بات میں بڑا وزن ہے. یہ نہ کہنا کیونکہ ہم تو دوڑ رہے تھے پیپلز پارٹی کے کمروں کی جانب, اور جو لوگ اس اتحادی حکومت سے نالاں ہیں وہ یہ اس بات پر مصر ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بلکہ میرا تبصرہ لیا ہے کہ نصرت صاحب آپ تو بڑا جی آپ نے بہت پارلیمنٹ دیکھی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جس طرح بات کرتے ہیں. سر یہ کہیں 2 نمبری تو نہیں تھی, آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے. آپ نے 1985 سے کور کیا نا. جی اپوزیشن کے کمرے کے باہر رش ہوتا ہے صحافیوں کا, ہمیشہ ہوتا ہے. آج نہیں تھا, اور آج اگر نہیں تھا تو خیر. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل والے آج مہمانوں کی گیلری میں آپ الاؤ کر سکتے ہیں نا, 2 مہمان 1 مہمان لے آ سکتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھو, وہ میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں, وہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کرتے تھے, انفارچونیٹلی مہمانوں کی گیلری میں آتے تھے, وہاں سے نعرے بازی بھی ہو جاتی ہے, چلے جی, وہ کسی حد تک سپیکر وغیرہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں. لیکن راہداریوں سے جب گزر رہا ہے کوئی مسلم لیگ نون کا آدمی یا پیپلز پارٹی کا آدمی تو ان پر آوازیں نہیں کسیں گی, اور وہ آوازیں جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کے ذریعے ریکارڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ پھر شور مچایا تھا خواجہ آصف صاحب نے, فلور پہ کھڑے ہوتے. انہوں نے کہا اگر یہاں پہ کسی دن کسی کو مار دیا گیا یا کر دیا گیا کیا ہوگا. پھر پاس ایشو نہ کریں. اور پھر ایک ایم این اے کا استحقاق ہے کہ وہ پاس بنوا سکتا ہے اپنے مہمان کا. وہ تو ہو جائے, لیکن اگر ایم این اے 2 مہمانوں کو لے کر گیا ہے اور انہوں نے ادھر عدنان ایم این اے فلاں